مسلمان کا مذہب نام کے بغیر معلوم نہ ہو. کہیں حادثہ ہو جائے, کہیں ٹرین ٹکرا جائیں, کہیں زلزلہ آ جائے, تو مسلمانوں کی لاشوں کو غیر مسلموں سے صرف ختنہ دے کر الگ کیا جاتا ہے. اللہ, جو مسلمان سر سے لے کر پیر تک اسلام کی علامتوں سے بھرا ہوا تھا, اس مسلمان کے ختنہ کو دیکھ کر فیصلہ ہو کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی وہ تو اسلام تو فرائض کا نام ہے, اسلام تو فرائض کا نام ہے اور فرائض ہم پورے کر ہی رہے ہیں. اسلام تو فرائض ہے, نماز, روزہ, حج اور زکات, اور رہا شاہدین گواہی اس کا ہم اقرار کر کیے ہوئے ہیں. ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, وہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. شاہدین کا تعلق اس تصور سے ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور فرائض پر عمل کرتے ہی ہیں. یہ اسلام ہے, اسی کو اسلام کہا گیا حدیث میں. جی ہاں, 5 فرائض کا ادا کر لینا یہ تو مسلمان ہونے کی اور اسلام میں داخل ہونے کی شرائط ہیں. اسلام میں داخلے کی شرائط ہے. جی ہاں, اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں. اس کے بغیر آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے, اسلام میں آ ہی نہیں سکتے آپ. یہ تو مسلمان ہونے کی شرائط ہیں, یہ تو مسلمان ہونے کی شرائط ہیں جنہیں آپ یہ کہہ کر مطمئن ہو جائیں کہ فرائض پر عمل ہو گیا. اگر یہ نہیں ہے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں, سیدھی بات ہے. کیونکہ یہ فرائض کافر کو بتلائے جاتے تھے, یہ فرائض کافر کو بتلائے جاتے تھے اسلام میں داخل ہونے کی شرائط کے طور پر. سمجھ آ رہی نا بات؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 7 آدمیوں کی جماعت کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ ایمان والے ہیں. نہ نام پوچھا آپ نے ان کا, نہ ان کا آپ نے نام پوچھا, نہ ان سے ان کا مذہب پوچھا, بلکہ روایت میں ہے کہ آپ نے ہمارے حلیے سے ہمیں مسلمان سمجھا. روایت میں ہے کہ ہمارے حلیے سے ہمیں مسلمان سمجھا آپ نے. آپ ہمارا تم کیا ہو؟ ہم سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم سب ایمان والے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری حلیے سے ایمان کا تعلق ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ ذاکر کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چاہتے بہت لمبی تسبیح ہو کہ آپ کے ذکر سے اللہ یاد آ جائے. یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کے ذکر کرنے سے لوگوں کو اللہ یاد آ جائے. فرمایا کہ ذکر کی حقیقت اور ذکر کا اثر یہ ہے, ذکر کی حقیقت اور ذکر کا اثر یہ ہے کہ جو آدمی ذاکر ہوگا وہ یقیناً متبع سنت ہوگا. وہ یقیناً غور سے ذکر کی حقیقت ہے کہ جو آدمی حقیقت میں ذاکر ہے, یوں آدمی چلتے پھرتے تصویر پڑھ لے, تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے, بے شک اچھی بات ہے, لیکن ذکر کی حقیقت یہ نہیں ہے. ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کے اعضاء سے سنتیں ظاہر ہوں. اس لیے کہ جو آدمی اتباع سنت پر نہیں وہ ولایت کے کمال کو تو کیا پہنچے گا, وہ ولایت کے راستے پر بھی نہیں آیا. ولایت کے درجے کو پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے. جو شخص اتباع سنت پر نہیں وہ ولایت کے راستے پر نہیں ہے.
جو آدمی اتباع سنت پر نہیں ہے وہ ولایت کے راستے پر بھی نہیں آیا، ولایت کے راستے پر بھی نہیں آیا۔ ولی ہونا بہت دور کی بات ہے۔ ایک ولی ہوتا ہے، سنا ہے کہ ایک بڑا اونچا درجہ ہوتا ہے قطب کا، درجہ ہوتا ہے، قطب کہلاتے ہیں، چند اقطاب ہوتے ہیں دنیا میں۔ فرمایا کہ قطب کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے۔ مولانا علی اثار رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا روز صاحب سے ان کے بچپن میں کہا، بچپن میں، کہ یوسف قطب بننا چاہتے ہو؟ یوسف قطب بننا چاہتے ہو؟ مولانا صاحب نے آج کیا حضرت، قطب تو بڑا اونچا درجہ ہے، اس کے لیے تو بڑے ریاضتیں، بڑے مجاہدے، بڑے وظائف، بڑے ذکر و اذکار، اور اس کے لیے تو بہت مشقتیں آدمی جھیلتا ہے، مدتوں میں جا کر کہیں آدمی قطب بنتا ہے۔ تو نے فرمایا نہیں، میں تمہیں سب سے آسان اور یقینی راستہ قطب بننے کا، آسان اور یقینی راستہ قطب بننے کا بتا دیتا ہوں۔ ہم نے فرمایا کہ دیکھو، ولایت کی چوٹیوں پر اور قطبیت کے مقام پر پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جہاں ماحول سنت کا نہیں ہے تم ماحول کے خلاف سنت پر عمل کرو، ماحول کے خلاف سنت پر عمل کرو، اس لیے کہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو کسی ماحول کی وجہ سے کسی سنت کو چھوڑ دے۔ ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com۔ سنو میں کیا کہہ رہا، ایک آدمی اپنے ماحول میں ہے، دین کے ماحول میں ہے، چلو بھائی ایک سنت پر عمل نہیں ہوا، ایک سنت پر عمل نہیں ہوا، ایک پر ہو گیا، لیکن ایک آدمی ایسے ماحول میں ہے جہاں ہر طرف خلاف سنت کام ہو رہا ہے، شادی میں ہے، یہاں شادی میں کھانا اس طرح ہوگا، آپ جو اپنے گھر میں ہوں تو سنت کے مطابق کھا لینا، یہاں شادی میں آئے ہو تو بھائی جو شادی والوں کا طریقہ ہے، اب یہاں کہاں سنت کا موقع ہے، لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ الگ ہی، اور میں تمہیں کیا بتاؤں، اس زمانے کے جاہلوں کی باتیں، اس زمانے کے جاہلوں کی باتیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سنت عمل کرو گے نا تو لوگ تمہیں یہ کہیں گے آئے بڑے سنت والے، اور بھی تو چیزیں ہیں سنت پر عمل کرنے کی، وہاں تو کرتے نہیں، یہاں کسی کی شادی میں آ کر تمہیں سنت یاد آئی۔ یہ جاہلوں کی باتیں ہیں، یہ جاہلوں کی باتیں ہیں، اور شیطان کا دھوکہ ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ اگر تم یہاں سنت پر عمل کرو گے تو لوگ تم پر ہنسیں گے، لہذا تم سنت پر لوگوں کے ہنسنے کا ذریعہ بنو گے، لہذا یہاں اس سنت کو چھوڑ دو۔ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی عقل مندی کی بات ہے کہ بھئی یہاں سنت عمل نہ کرو ورنہ لوگ سنت پر ہنسیں گے، تم ذریعہ بنو گے، تم ذریعہ بنو گے۔ میرے دوستو عزیزوں، جماعت کے ماحول میں، گھر کے ماحول میں، مسجد کے ماحول میں، سنت کے ماحول میں سنت پر عمل کرنا جہاد نہیں ہے، سنت عمل کرنا جہاد نہیں ہے، سنت عمل کرنا جہاد نہیں ہے۔ جہاد سنت کے اتباع کو نہیں کہتے، جہاد سنت کے احیاء کو کہتے ہیں، جہاد سنت کے احیاء، سنت کے احیاء کرنا، زندہ کرنا سنت کو۔ سنتیں وہاں مردہ ہیں جہاں خلاف سنت کام ہو رہے ہوں، وہاں سنتیں مردہ ہیں، جہاں خلاف سنت کام ہو رہا ہو وہاں سنتیں مردہ ہیں، جہاں خلاف سنت عمل ہو رہا ہو وہاں سنت کو زندہ کرنا یہ جہاد ہے۔ سنت کے ماحول میں سنت عمل کر لینا، خانقاہ میں، مدرسے میں، مسجد میں، بزرگوں کی صحبت میں، عمل کے ماحول میں، جماعت میں نکل کر تھوڑا سا وقت گزار لیا،
سنتوں کے ساتھ ماحول میں سنت عمل کرنا جہاد نہیں ہے. ماحول میں سنت عمل کرنا جہاد نہیں ہے. اس لیے سارے شعبے والوں کا عمل اپنے اپنے شعبوں میں عمل کرنا جہاد نہیں ہے. اپنے اپنے شعبے میں عمل کرنا. جی ہاں، لوگ بیچارے دین کے شعبوں میں، دین کے ماحول میں رہ کر سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین کمال ہے. بالکل نہیں، بالکل نہیں. تمہارے دین کا کمال اور تمہارے دین میں پختگی کا جو تمہارے اپنے دین میں پختگی کا جو فیصلہ ہوگا وہ جب ہوگا جب تم مخالف ماحول میں اس پر عمل کر کے دکھلاؤ. کس میں؟ مخالف ماحول میں. جی ہاں، لوگ عمل کے ماحول میں عمل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم عمل والے ہیں. صحابہ کرام کے ایمان اور ان کے اعمال کی پختگی اس میں تھی کہ وہ کفر کے ماحول میں رہ کر ایمان پر، کفر کے ماحول میں رہتے ہوئے ایمان پر، اور گناہ کے ماحول میں رہتے ہوئے عبادت اور ذکر پر. اصل بات یہ تھی جسے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس زمانے کے لوگ بیچارے اچھے ماحول میں رہتے ہیں اور اپنا عمل کرتے ہیں، اپنا عمل کرتے ہیں. جی ہاں، علم کے ماحول میں، ذکر کے ماحول میں وہ عبادت کے اور اذکار کے ماحول میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین کمال ہے. ارے یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بھی کمال ہے. تمہارے دین کے کمال اور تمہارے ایمان کی پختگی کا اندازہ جب ہوتا جب تم مخالف ماحول میں عمل کر کے دکھلاتے. جی ہاں، اس لیے بات سب کے ذہن میں رہے کہ عمل اور ایمان اس کا پختہ ہے جو مخالف ماحول میں عمل کرنے سے کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے. فرمایا یہی ایمان کا کمال ہے. یہی ایمان کا کمال ہے کہ مومن اللہ کے رسول کی اطاعت میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے. یہ ایمان کا کمال ہے کہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے. میں نے اس پر عرض کیا تھا کہ ذکر کی حقیقت اتباع سنت ہے. ذکر کی حقیقت اتباع سنت ہے. ساری ولایتوں کی چوٹی اور ساری خلافتوں کا خلاصہ اور سارے تصوف کا نچوڑ وہ صرف اور صرف اتباع سنت ہے. جس آدمی کی ضروریات اتباع سنت پر نہیں، اس کو صرف نمازیں پڑھ کر اپنی ولایت کا دھوکہ لگا ہے. نماز بے شک اونچا عمل ہے، لیکن نماز تو بہت اونچا عمل ہے، لیکن نماز کے اثرات ظاہر ہوں، نماز کے اثرات ظاہر ہوں تو پھر یہ نماز کی حقیقت اور نماز کی قبولیت ہے. اور اگر نماز کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے ہیں تو یہ شیطان سے مطمئن رکھے گا کہ نماز تو تم پڑھتے ہی ہو. میں عرض کر رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت سے فرمایا تم کیا ہو؟ سب نے کہا ہم ایمان والے ہیں. فرمایا تمہارے مومن ہونے کی کیا دلیل ہے؟ مومن ہونے کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں. ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں. 5 پر ہمارا ایمان ہے. 5 پر ہمارا ایمان ہے. 5 پر ہمارا ایمان ہے اور 5 ہمارے اندر، اور 5 پر ہمارا عمل ہے. 5 پر ایمان ہے، 5 پر عمل ہے. 5 باتوں پر ایمان لائے ہیں اور 5 چیزوں پر ہم عمل کرتے ہیں. اور 5 ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں، ابھی بھی ہمارے اندر ہیں. آپ انہیں پسند کریں گے تو ہم باقی رکھیں گے، آپ کو پسند نہیں ہے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے. آپ نے فرمایا وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ 5 باتیں کیا ہیں وہ تمہارا یقین ہے.
ہم نے عرض کیا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم اللہ کو ایسا مانتے ہیں جیسا وہ اپنی ذات و صفات میں ہے. اس لیے بات سب کے ذہن میں رہے کہ اللہ کو تنہا ماننا، اللہ کو تنہا ماننا ذات کے اعتبار سے، اللہ کو تنہا ماننا ذات کے اعتبار سے کافی نہیں. ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت. اللہ کو تنہا ماننا ذات کے اعتبار سے کافی نہیں. اللہ کو تنہا ماننا ذات کے اعتبار سے کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالی کو اس کی صفات کے اعتبار سے بھی تنہا ماننا لازم ہے. اس کی صفات کے اعتبار سے بھی تنہا ماننا لازم ہے. جی ہاں، ورنہ مشرکین کی طرح جہاں بھی وہ صفات نظر آئیں گی لوگ اس طرف جھک جائیں گے. میری بات توجہ چاہتی ہے ذرا کہ ہاں جی کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ اکیلا ہے، وہی کرنے والا ہے، مگر ان ساری شکلوں میں کرتے ہیں. ہم سب فرماتے تھے کہ ہمارے پاس اسباب کی شکلیں ہیں اور کافروں کے پاس بتوں کی شکلیں. ہمارے پاس اسباب کی شکلیں، کافروں کے پاس بتوں کی شکلیں. اللہ کریں گے بت کی شکل پر کریں گے، یہ مشرکین کا خیال تھا. اس لیے کہ فرماتے تھے کہ تین قسم کے لوگ ہیں. جو کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے. ارے میری بات توجہ سننی پڑے گی. 3 قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے. 3 قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے. اور تینوں قسمیں نقصان میں ہیں. تین قسمیں جو کہتی ہیں اللہ سے ہوتا ہے، مگر تینوں قسمیں نقصان میں ہیں. سب سے پہلی قسم مشرکین کی، وہ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے. وہ بھی کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے. اب دیکھیں بے شمار حدیثیں، بے شمار واقعات ہیں کافروں کے جن کو کفار نے خود اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ سے ہوتا ہے. اللہ نے بھی قرآن میں بیان کیا. ابھی بھی آپ ان سے پوچھئے آسمان زمین کس نے بنائے، چاند سورج کس نے بنائے، تو یہ سب کے سب اجتماعی طور پر ایک آواز میں کہیں گے لَخَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ ان ساری چیزوں کو اس اللہ نے بنایا ہے جو تنہا ہے. سنو تو صحیح. تو ایک قسم یہ مشرکین کی جو کہتے ہیں اللہ کرنے والے ہیں مگر بتوں کے ذریعے کریں گے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کرنے والے مگر بتوں کے ذریعے. ایک قسم. دوسری قسم وہ ہے جو کہتی ہے کہ اللہ کرنے والے ہیں، مگر اسباب کے ذریعے سے کریں گے. یہ دوسری قسم ہے. یہ بھی ناکام. یہ دوسری قسم ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کرنے والے ہیں مگر اسباب کے ذریعے سے کریں گے. یہ بھی ناکام. تیسری قسم ایک اور ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کرنے والے ہیں مگر اللہ والوں کے ذریعے سے ہوگا. سمجھ آ رہی میری بات؟ مگر اللہ والوں کے ذریعے سے ہوگا. اس وقت اس زمانے میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہے جو کہتے ہیں کہ مسئلہ تو اللہ حل کریں گے مگر اللہ والوں کے ذریعے سے ہوگا. تم اللہ والوں سے کہو.
لوگ مارے مارے پھرتے ہیں تلاش کرتے پھرتے ہیں کوئی ایسا بزرگ بن جاوے جس کی کوئی کرامت ظاہر ہوئی ہو تاکہ میں اس سے کہوں تو میرا بھی کام کرا دے. انہوں نے اللہ کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہے. یہ جب اللہ تعالیٰ سے اپنی بات بنوا لیتے ہیں ہماری بھی بنوا دیں گے. یہ وہ قسم ہے. سب سے زیادہ پریشان یہ ہے تینوں کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوگا مگر ان میں سے اللہ کی قدرت ایک کے ساتھ بھی نہیں ہے. ان میں سے کسی کے بھی ایک کے ساتھ بھی اللہ کی قدرت نہیں ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. تینوں کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے لیکن تینوں میں سے ایک بھی اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے والا نہیں ہے. ہائے ہائے یہاں آ کر امت اٹکی ہوئی ہے اس لیے کہ اعمال کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے اسباب ہیں اعمال. اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے اعمال ہیں. سمجھتے تھے کہ کائنات کا یقین نکلنا تو شرط ہے قدرت سے استفادے کے لیے. کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے. یہاں جسے بھی دیکھو گے وہ سبب پر محنت کرے گا پھر اللہ سے امید کرے گا. ساری امیدیں لوگ اللہ سے کرتے ہیں اسباب کی بنیاد پر. دکان ہے مگر امید اللہ سے ہے. کتنے نقصان کی بات ہے. دکان ہے مگر امید اللہ سے ہے. کارخانہ ہے مگر امید اللہ سے ہے. حکومت ہے مگر امید اللہ سے ہے. ارے یہ کیا بات ہوئی. یوں کہتے کہ نماز ہے اور امید اللہ سے ہے. معاملات میں احسان کرتا ہوں گاہکوں پر امید اللہ سے ہے. بیواؤں پر یتیموں پر خرچ کرتا ہوں امید اللہ سے ہے. سوچو تو صحیح اگر مادی اسباب اللہ سے امید کرنے کے قابل ہوتے, اگر مادی اسباب دنیا کے اسباب اللہ سے امید کرنے کے قابل ہوتے تو لوگ اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوتے. یہ اللہ سے امید کرنے کے قابل چیزیں نہیں ہیں. بہت مشکل سے بات سمجھ میں آئے گی اس لیے کہ ہماری طبیعت اس کی عادی ہو چکی کہ کوشش کرو اسباب پر اور دعا کرو اللہ سے. کوشش کرو اسباب پر دعا کرو اللہ سے. اس پر گاڑی چل رہی ہے مسلمانوں کی. جی ہاں, حالانکہ اسباب پر کوشش کرنے والے کو اللہ سے امید کرنے کا کیا حق ہے. اللہ سے امید کرنے کا حق تو اس کو تھا جو اللہ کو اچھی نماز پیش کرتا, اچھا ذکر پیش کرتا, اچھی تلاوت پیش کرتا, پڑوسی پر احسان کا عمل پیش کرتا. وہ اسے ہے حق اللہ سے امید کرنے کا حق اس کو ہے کہ عمل پیش کرے. اے اللہ یہ میں نے عمل کیا ہے مجھے تیری ذات سے امید ہے. ساری امیدیں اللہ سے برائے اسباب کیے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ حاجت سے زیادہ اللہ سے اسباب مانگتے ہیں. لوگ اللہ سے حاجت کتنا نہیں مانگتے جتنا. عجیب بات ہے. اللہ سے اسباب مانگتے ہیں بجائے حاجت کو مانگنے کے, بجائے اللہ سے حاجت کو مانگنے کے اسباب کو مانگتے ہیں کہ اللہ اس ڈاکٹر کے ذریعے تو شفا دے دے. ہے تم نے ڈاکٹر پر اللہ کی قدرت کو کیوں موقوف کر دیا. یوں کیوں نہیں کہتے اللہ تو شفا دے دے, اے اللہ تو شفا دے دے, ڈاکٹر کے ذریعے دے بغیر ڈاکٹر کے دے. کیوں نہیں کہتے اے اللہ تو ضرورت پوری کر دے, مال سے کریں بغیر مال کے کریں, دکان سے کریں بغیر دکان کے کریں. ہم نے سب نے اپنی دعاؤں میں اسباب کو داخل کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سبب کا پابند بنا لیا. اللہ کی قدرت کو سبب کا پابند بنا لیا. تو میں نے عرض کیا اللہ پر ایمان لانا اسے کہتے ہیں.
اللہ پر ایمان لانا اسے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا اور صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا مانتے ہیں. اگر ذات کے اعتبار سے اکیلا مانو گے اور صفات کے اعتبار سے اکیلا نہیں مانو گے تو اس کے رحمان اور رحیم اور غفار ان ساری رزاق ان ساری صفات میں اگر اللہ کو اکیلا نہیں مانو گے تو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے غیر کی طرف جاؤ گے. یہی وجہ تھی کہ مشرکین اللہ کو تو ایک مانتے تھے مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بتوں پر تقسیم کیا ہوا تھا. اللہ کی صفات کو ہاں یہ تھی بات اسے اللہ کی صفات کو بتوں پر تقسیم کیا ہوا تھا. ساری صفات اللہ کی وہ تقسیم تھی بتوں پر. عزیز کا عزا، منان کا منات، یہ سارے انہوں نے اپنے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے. اور ایسے کام تقسیم تھے کہ جس بت کے پاس جاتے تھے اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر جاتے تھے کہ یہ حاجت اس سے متعلق ہے، یہ حاجت اس سے متعلق ہے، یہ حاجت اور کرنے والی ذات اللہ کی. سوال اس کا تھوڑی ہے کہ اللہ کرنے والے ہیں، سوال اس بات کا ہے کہ اللہ کے کرنے کے ضابطے کیا ہیں. اس طرح آؤ اللہ کے کرنے کے ضابطے کیا ہیں، اس کے کرنے کے راستے کیا ہیں. یہ تو نہیں کہ ہاں اللہ کریں گے، ہاں اللہ تو کریں گے تو تم لا الہ الا اللہ پر ایمان لائے محمد رسول اللہ کو بھی چھوڑ دیا. کلمہ کا لازم جز ہے، کلمہ کا لازم جز ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کرنے والے ہیں، کوئی کرنے والا نہیں ہے. کرنے کے ضابطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. یہ یوں کلمہ مکمل ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے فرشتوں پر، فرشتوں پر بھی ایمان یوں لائے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مقرب اور تابع دار اور عبادت گزار مخلوق ہے. فرشتوں کے وجود پر ایمان ہے، فرشتوں سے ہونے پر ایمان نہیں ہے. فرشتوں کے وجود پر ایمان ہے، فرشتوں سے ہونے پر ایمان نہیں ہے. تو اللہ ہی کرنے والے ہیں، فرشتوں سے بھی نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ قوی اور مقرب مخلوق سے نہیں ہوتا تو پھر دنیا کی مادی شکل کی کیا حیثیت ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر. کتاب پر ایمان لانا یہ ہے کہ کتاب کا حرام تمہیں حرام سے روک دے. ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن کے ساتھ کھیل رہا ہے. اور قرآن پر ایمان نہیں لایا وہ شخص جو قرآن کے حرام کو حلال جانے. یہ غیبت کرنے والے نے فرمایا. ورنہ قرآن کے قرآن ہونے کا اقرار تو غیر مسلم اور مشرکین اور کفار بھی کیا کرتے تھے، بلکہ اعتراف ہی نہیں کرتے تھے، حسد کرتے تھے. آدمی ظاہر بات ہے حسد ایسی چیز پر کرے گا جس کو کچھ سمجھے گا، جس کو کچھ سمجھے گا. اوہو ان کے پاس اتنا مال ہے، حسد ہوگا نا. کیوں بھائی مال کو سمجھ رہا ہے نا، فرق بات مال ہے تو کیا کرے گا، اس سے حسد کرے گا. مشرکین مکہ حسد کرتے تھے کہ قرآن اس پر کیوں نازل ہوا. ارے تمہیں کیا مطلب قرآن سے کہ کیوں نہیں، آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے. ہاں اور اتنی عظیم کتاب اور اتنا اچھا کلام تو سارے شاعروں کو فیل کیے ہوئے ہے. یہ قرآن ان پر کیوں نازل ہوا جن کا بچپن یتیمی میں گزرا. اب بڑے بڑے سردار موجود ہیں طائف کے اور مکے کے، ان پر قرآن کیوں نازل کیا گیا بتاؤ. اس زمانے کا مسلمان بیچارہ اتنا جانتا ہے کہ ہاں بھائی ہم جانتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس سے ہمارا ایمان ہے. اتنی بات تو کون جانتے تھے؟ مشرکین مکہ جانتے اتنی بات. جتنی بات پر کو جان کر آج مسلمان بے فکر اور مطمئن ہے، اتنی بات مشرکین مکہ جانتے تھے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے.
جی ہاں، اور فرمایا کہ قرآن کے علی فرماتے تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن کا نشان رہ جائے گا، بس قرآن کا صرف نشان رہ جائے گا. یا بہت سے بہت لوگ قرآن کا حق صرف تلاوت کرنے کو سمجھیں گے کہ میں اس کی تلاوت کر لیا کروں. جی ہاں، جہاں سے اسلام، جن ملکوں میں اسلام بالکل مٹ چکا ہے، جن ملکوں میں اسلام بالکل مٹ چکا ہے اور وہاں اسلام کا کوئی نشان باقی نہیں رہا، وہاں کے بوڑھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے بڑے ایک کتاب پڑھا کرتے تھے، ہمارے بڑے ایک کتاب پڑھا کرتے تھے، ہمارے بڑے ایک کتاب پڑھا کرتے تھے. ایک جماعت ایک علاقے میں گئی، وہاں ایک بوڑھی عورت ایک ڈبہ لکڑی کا اٹھا کے لائی، اسے کھولا اور دوسرا ڈبہ نکالا. ارے ٹھہر جاؤ، ارے جماعت والوں ٹھہر جاؤ، میں تمہیں ایک چیز دکھلاتی ہوں. بہت بڑی عورت، اس نے اس ڈبے میں سے قرآن نکالا. بھائی یہ کیا چیز ہے؟ یہ میرے بڑوں سے چلی آ رہی ہے، ہمارے دادا پردادا اسے پڑھا کرتے تھے، کیا ہے یہ؟ لوگوں نے سوچ کر چھوڑ دیا کہ یہودی عورت ہے، اسے کیا بات کرنا. حالانکہ اس کے گھر میں قرآن، اس کے گھر میں تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کا فرمانا کہ قرآن کا نشان باقی رہ جائے گا. اور آج بھی مسلمان بیچارہ اتنا ہی سمجھتا ہے کہ بس قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت ہو جائے. قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت ہو جائے. نہیں، قرآن جو مقدمہ قائم کرے گا قیامت میں مسلمانوں پر، قرآن جو مقدمہ قائم کرے گا قیامت مسلمانوں پر اور جہنم کی طرف دھکیلے گا مسلمانوں کو، وہ نہیں ہوں گے جو اس کی تلاوت نہ کریں، وہ نہیں ہوں گے جو اس کی تلاوت نہ کریں. ورنہ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، اتنی تلاوت تو نماز میں قرآن کی ہو جاتی ہے. اس سے تلاوت نہ کرنے والے مراد نہیں ہے. قرآن مقدمہ قائم کرے گا مسلمانوں کے خلاف قیامت میں، وہ مسلمان ہوں گے جو قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے، قرآن پر عمل نہیں کرتے، جو قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے، قرآن کے خلاف مقدمہ قائم کرے گا. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجور اسے کہتے ہیں جو کسی کے حکم سے پیٹ پھیر لے، کسی کے حکم سے پیٹ پھیر لے. انہوں نے قرآن کے احکام سے پیٹ پھیری ہوئی تھی، اس کے حکم سے اعراض کیا، اس کے حکم سے اعراض کیا تو قرآن شکایت کرے گا اللہ سے، اور قرآن کی شکایت اور قرآن کا مقدمہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا، اللہ کے یہاں قبول ہوگا. جی ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ ہم ایمان لائے اللہ کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، ان پر ہمارا ایمان ہے. آپ نے فرمایا وہ کیا 5 باتیں کیا ہیں جن میں تمہارا عمل ہے؟ 5 باتیں کیا ہیں جن میں تمہارا عمل ہے؟ کہ ہمارا 5 باتیں جن پر ہمارا عمل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں شہادتین کی. اس کو تصور اور خیال میں نہیں، اس کو عمل میں شمار کیا. اس کو دیکھو، بات بہت ضروری ہے، اس کو انہوں نے عمل میں شمار کیا. اس بات کی گواہی دیتے رہنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اس کی گواہی دیتے رہنا یہ ہمارا پہلا عمل ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، اور احکام کا علم بذات خود مقصود نہیں، وہ عمل کے لیے مقصود ہے. اس لیے علم سے فراغت ہو جائے گی کہ علم محدود ہے،
اور عمل کے لیے مقصود ہے. اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے فراغت نہیں، کیونکہ اس کی توحید کا بیان کرنا لامحدود ہے. اس کی توحید کا بیان کرنا لامحدود ہے، اور اس کی توحید کا بیان کرنا بذات خود مقصود ہے. دیکھو یہ بہت عام بات ہے. ہمارے گشتوں کا موضوع ہے یہ کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا چاہتے ہیں. یہ گشت کا موضوع ہے، یہ گشت کا موضوع ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا چاہتے ہیں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کی گواہی آدمی اپنے دل میں ایک تصور کیے رکھے، یہ ایسی چیز نہیں ہے. تمہیں میری بات سے بہت توجہ سے، میری بات کو بہت توجہ سے سننا پڑے گا. ایک مستقل عمل ہے یہ مستقل عمل ہے. جیسے نماز پڑھنا عمل ہے، روزہ رکھنا عمل ہے. آدمی روزہ کا تصور کر لے، روزہ نہیں. نماز کا تصور کر لے، اس کا نام نماز نہیں. نماز پڑھنے کا نام نماز ہے، روزے کا رکھنے کا نام، زکوٰۃ دینے کا نام زکوٰۃ دینا ہے. بس ایسے ہی اللہ کی توحید کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا روزانہ اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا، یہ عمل میں یہ ایک عمل ہے. یہ ایک، تم سمجھ رہی ہے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ایک عمل ہے. ابھی تک عام طور سے پوری دنیا میں تم دیکھ لو کہ مسلمان اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کو عمل میں شمار نہیں کرتا، بلکہ دل میں تصور کو کہ اللہ ایک ہے، دل میں تصور کو توحید کا اقرار سمجھتا ہے. ہماری بات بہت ضروری ہے. یہ جس طرح روزانہ نماز پڑھنا عمل ہے، سال میں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا عمل ہے، سال بھر پر مال کی زکوٰۃ دینا عمل ہے، اسی طرح اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا عمل ہے. یہ نہیں ہے نا مسلمان ہیں، ہمیں تو معلوم ہے اللہ ایک ہے. کیا بات ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ اس روایت میں آپ غور کریں، اس روایت میں آپ غور کریں تو صاف کہ ہم 5 چیزیں وہیں پر ہم عمل کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے شہادتینی گواہی دینا. دوسرا عمل کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کے بھی 2 مطلب ہیں، ایک اجتماعی ایک انفرادی. انفرادی یہ ہے کہ نماز کو بہتر سے بہتر اور درست کر کے پڑھتے ہیں. بس مختصر عرض کر دوں کہ جو آدمی نماز کے باوجود گناہ کرتا ہو وہ اپنی نماز میں اپنے گناہ کے اسباب تلاش کرے. نماز میں گناہ کے اسباب تلاش کرے. اور لوگ گناہ کے اسباب باہر تلاش کر رہے ہیں. گناہ کے اسباب لوگ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ باہر. کہہ رہا کہ کوئی بھئی بازاری ماحول سے بے دینی آ رہی ہے، کوئی کہے گا کہ نہیں بہت سے گناہوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں جن سے بے دینی آ رہی ہے، کوئی کہے گا کہ نہیں شیطان گناہ کرا دیتا ہے. عجیب بات ہے. انسان کے اعضاء عملی سرمایہ ہیں، انسان کے اپنے اعضاء عملی سرمایہ ہے، مگر اس سے اپنی ساری بے دینی کا الزام ماحول کو دیا ہوا ہے یا شیطان کو دیا ہوا ہے. جو بھی گناہ ہوتا ہے کہتے ہیں شیطان نے کرا دیا، شیطان کرا رہا ہے. ہاں یہ بہت آسان ہے کہ آدمی گناہ خود کرے اور الزام شیطان پر. ہاں حضرت علی فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص صبح کو اٹھ کر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے فجر کے بعد تو سارے شیاطین مل کر باوجود پوری کوشش کے رات تک اس سے کوئی گناہ نہیں کرا سکتے. وہ تو پارٹنر ہوتا ہے نا، پارٹنر کون
پارٹنر جب ان کے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے نا تو ان کا وہ الزام ایک دوسرے کو دیتے ہیں، بھائی تو نے کیا ہوگا، تو نہیں کیا، ایسے ہوتا ہے نا کاروبار میں، پارٹنر دکان میں، کارخانے میں، جی ہاں، تو وہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا ہاں یہ نقصان مجھ سے ہوا. ایسے ہی ہمارا معاملہ دین کے ساتھ ہو گیا کہ دین میں کوئی نقصان ہوتا ہے نا تو شیطان کو بنا رکھا ہے پارٹنر، اس کو الزام دے دیتے ہیں یہ تو اس کی وجہ سے ہوا ہے. اللہ کتنی آسان بات ہے، کیونکہ بات اصل یہ ہے کہ جب انسانی اعضاء نماز میں صحیح استعمال نہیں ہوتے تو نماز سے باہر غلط استعمال ہوتے ہیں. کتنی آسان بات ہے کہ جب مسلمان کے اعضاء نماز میں صحیح استعمال نہیں ہوتے تو نماز سے باہر غلط استعمال ہوتے. آپ نماز میں نظر کو قابو میں رکھیں، نماز سے باہر نظر قابو میں رہے گی. کیونکہ نماز اللہ کے انتہائی قرب کا ذریعہ ہے. جو نماز میں اعضاء کو قابو میں نہ رکھے وہ نماز سے باہر دوسرے شعبوں میں یا دوسرے ماحول میں اپنے اعضاء کو قابو میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ جی ہاں، جس کے اعضاء نماز میں خطا کریں اس کے اعضاء نماز سے باہر خطا کیوں نہیں کریں گے؟ اسے میں نے عرض کیا کہ اپنے گناہوں کے اسباب نماز میں تلاش کرو. جیسے بیماری کے اسباب بدن کے اندر تلاش کیے جاتے ہیں، باہر نہیں. بیماری کے اسباب بدن میں تلاش کیے جاتے ہیں، باہر نہیں. آپ دیکھیں نا، دانے نکل آئے، بخار مسلسل ہو رہا ہے، کیوں بھائی؟ باہر کی جگہ چیک کی جائے گی کہ نہیں، سارا چیک اپ آپ کے جسم کا ہوگا. خون میں حدت ہے، خون میں الرجی ہو گئی ہے، کہیں کہیں گے کہ شوگر ہو گئی ہے، کہیں کہیں گے کہ گردے کام نہیں کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ بدن کے ظاہر کو دیکھ کر بدن کے اندر کیا چیک اپ کیا جاتا ہے. بس اسی طرح کر رہا کہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں، تجارت میں، زراعت میں، حکومت میں، معاشرے میں، معاملات میں، جہاں بھی حکم ٹوٹے سب سے پہلے یہ دیکھو کہ بدن کا استعمال نماز کے اعتبار سے درست ہے یا نہیں. بدن کا استعمال نماز کے اعتبار سے درست ہے یا نہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گناہوں کے اسباب، کیونکہ یہ بات لوگوں کو عجیب سی لگتی ہے کہ گناہ کے اسباب نماز میں تلاش کریں، کیونکہ بیچارے بات کو سمجھتے نہیں. اس لیے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ جب جسمانی امراض کے اسباب جسم میں تلاش کرنا ضروری ہے تو پھر روحانی بیماریوں کے اسباب باہر کہاں ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ روح اور جسم تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متلازم جسم کے اندر ہیں. روح بھی جسم میں ہے اور جسم بھی روح کے ساتھ ہے. جو کہا کہ نماز قائم کرتے ہیں یعنی نماز کو درست کر کے پڑھتے ہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے نماز کے قائم کرنے کا کہ ہم نماز کو رائج کرتے ہیں. نماز کا قائم ہونا یہ نہیں ہے کہ چند لوگ آ نماز پڑھ لیں. نماز کا قائم ہونا یہ ہے کہ کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے. کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے، یہ نماز کا قائم ہونا ہے کہ نماز قائم ہے یعنی امت نماز پر مجتمع ہے. رمضان کے روزے رکھتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ 5 ہمارے اندر وہ ہیں جن پر ہمارا عمل ہے. اور 5 ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں. 5 باتیں ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں. ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر صبر ہے. دیکھو سب سے زیادہ آدمی ترقی کرتا ہے صبر کے ذریعے. صبر کہتے ہیں حرام سے بچنے کا، صبر کہتے ہیں حرام سے بچنے کو، صبر کہتے ہیں حرام سے بچنے کو. ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر صبر ہے. جب کوئی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے ہم اس آزمائش میں حکم پر جمتے ہیں. لوگ آزمائش میں حکم توڑ دیتے ہیں.
آزمائش میں حکم توڑ دیتے ہیں. مقدمہ آ گیا وکیل کو رشوت دے دو، قرضہ آ گیا سودی سود سے پیسہ لے لو. عجیب بات ہے، لوگ جو حالات کاروبار پر حکم توڑنے سے آتے ہیں، لوگ ان حالات کو سود کے ذریعے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ صبر یہ ہے کہ حالات میں حکم پر جمتے ہیں، اور شکر یہ ہے کہ آدمی فراخی میں اور نعمتوں میں اللہ کی عبادت کو اور بڑھا دے. اس کو شکر کہتے ہیں، اس کو شکر کہتے ہیں. لیکن لوگ نعمتوں میں غافل ہو جاتے ہیں، نعمتوں میں غافل ہو جاتے ہیں اور مصیبتوں میں دعا پر آ جاتے ہیں. جی ہاں، مصیبت آوے تو ذکر دعا پر اعمال پر، اور نعمت آوے تو غافل. حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جتنا تم بیماری میں اور مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں اور مقدمات میں اور قرضوں میں جس طرح تم اللہ کی عبادت کرتے ہو اور اس کی اور اس سے امید اور اس سے دعا مانگتے ہو، اور جو کیفیت تمہاری کیفیت عبادات اور دعاؤں کی حالات اور مشکلات میں ہوتی ہیں، وہی کیفیت تمہارے عمل کی نعمتوں میں ہونی چاہیے. وہی کیفیت نعمتوں میں بھی ہونی چاہیے. وہی کیفیت نعمتوں میں ہو جو کیفیت تمہاری حالات اور پریشانیوں میں ہے. آپ دیکھیں گے جو نعمتوں میں ہیں وہ دعا میں روتے ہوئے نہ ملیں گے، جو نعمتوں میں ہیں وہ دعاؤں میں روتے ہوئے نہ ملیں گے. اور جو لوگ مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے کاروبار، ان کے زمین میں زیادہ قرضے ہیں، ان کا رونا دیکھو، ان کا رونا دیکھو. ان کی دعاؤں میں گریا اور ان کی دعاؤں میں قوت دیکھو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حالات سے نکلنے کے لیے عبادت میں ہیں. جب حالات سے نکل جائیں گے تو یہ سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم میں صبر ہے اور شکر ہے. ایک صفت یہ ہے ہمارے اندر، اگر ہمارے دشمن کو کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے. دشمن کو کوئی مصیبت آئے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے. ایک ہمارے اندر صفت یہ ہے. ایک صفت یہ ہے ہم جس بات کو طے کر لیتے ہیں اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹتے. جس بات کو طے کر لیتے ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. جس بات کو طے کر لیتے ہیں اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹتے. اس لیے کہ جو آدمی حق پر ہوتا ہے وہ حالات کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹتا. ولا علین لغیر الحق اسألہ حتی یلین لضرس الماضغ الحجر. ولا علین لغیر الحق اسألہ حتی یلین لضرس الماضغ الحجر. فرمایا کہ اگر کوئی ہم سے حق کے خلاف مطالبہ کرے گا، اگر کوئی ہم سے حق کے خلاف مطالبہ کرے گا تو ہم اس کے مطالبے کے لیے اس وقت تک نرم نہ پڑیں گے جب تک پتھر چبانے والے کی داڑھ میں نرم پڑ جاوے. بتاؤ پتھر نرم پڑ سکتا ہے؟ دیکھو آدمی اپنی داڑھ کے نیچے کیا رکھے، پتھر رکھے تو پتھر نرم پڑ جائے گا کہ نہیں. ہاں آدمی حق بات پر جمے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے اختلافات کو دیکھ کر حق کو چھوڑ دے، ہرگز نہیں. یہ فرمایا ولا علین لغیر الحق اسألہ حتی یلین للضرس الماضغ الحجر. کہ اہل حق وہ نہیں ہوتے جو حالات کو دیکھ کر راستہ بدل دیں. وہ تو منافقین ہوا کرتے تھے کہ وہ دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں چلتے رہتے تھے کہ بھئی اسی طرح زندگی گزار لو، جہاں جیسا موقع ہو وہاں ویسا کر لو. یہ نہیں. ایک صفت ہم میں یہ تھی کہ جس بات کو طے کر لیتے ہیں اس پر جم جاتے ہیں. اور پانچویں صفت ہمارے اندر یہ ہے
کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا تھا ہم اس سے راضی رہتے. یہ ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے تھی یہ بات کہ جو بھی نقصان آ گیا اللہ کا حکم، ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں، کوئی بھی حال آئے. تو میں نے عرض کیا 15 یہ خصلتیں ان کے اندر تھی، صرف 15 خصلتیں. آپ نے فرمایا کہ یہ فقہا ہیں. فقہا کہتے ہیں جنہیں دین کی پوری سمجھ ہو، یہ فقہا ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ فقہا ہیں، اور فرمایا کہ یہ ادبا ہیں. ادبا ادیب آج کل تو لغت کے ماہر کو ادیب کہنے لگے ہیں، حالانکہ ابو جہل امام تھا لغت کا، تو کوئی ادیب کہے گا اس کو؟ ابو جہل لغت کا سب سے بڑا ماہر تھا. آج کل جو ادیب فاضل کا امتحان دے دیں انہیں ادیب کہا جاتا ہے. حالانکہ اتباع سنت کا نام ادب ہے، لغت کی مہارت کا نام ادب نہیں ہے. یہ تو اس زمانے میں اصطلاح چلی ہے، لغت عربی کی لغت میں تخصص کر لیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ادب کر لیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات ہماری؟ کیا کر لیا بھائی؟ کیا پڑھ رہے؟ اجی ادب پڑھ رہے. اچھا ادب کسے کہتے ہیں؟ کہ جی ادب کہتے ہیں لغت کی مہارت کو. پھر تو ابو جہل کو بھی سب سے بڑا ادیب کہنا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑا ماہر تھا عرب کی کہاوت اور لغات کا، سب سے بڑا ماہر تھا ابو جہل. اور اتنا بڑا ادیب ہوتے ہوئے بھی ابو جہل کا ابو جہل. اللہ اکبر. تکبر اتنا زیادہ تھا کہ سارے فرعون، سارے کفار، سارے قسم کے فرعونہ اور جتنے ہر زمانے کے قارون اور نمرود، ان سب کا کبر تو موت پر ختم ہو گیا. ان سب کا کبر تو موت پر ختم ہو گیا. مگر ابو جہل نے کہا، جب اس کو صحابی اس کا سر کاٹنے لگے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، تو ابو جہل نے کہا دیکھو تم مجھے کاٹ رہے ہو نا، تو بس میری ایک بات مان لو. کیا؟ کہ مجھے کاٹنے کے لیے گلے سے مت کاٹنا، گلے سے مت کاٹنا، ذرا سینے کی طرف سے کاٹنا، ذرا سینے کی طرف سے، ذرا نیچے سے حصے سے کاٹنا، گلے سے مت کاٹنا، مجھے ذرا مجھے سینے کی طرف سے کاٹنا. تو پوچھا صحابی نے کیوں؟ کہنے گے اس لیے کہ جب سب کے سر رکھے جاویں کفار کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو میرا سر سب سے اونچا ہو. میرا سر کیسا کبر ہوگا جو موت کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی ختم نہ ہو. کیا مر جاؤں گا میں مگر میری بڑائی باقی رہے. کہ جب سب کے سر رکھے جائیں گے کفار کے، کس کے سامنے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو میرا سر سارے کافروں سے اونچا رہنا چاہیے. اس لیے جن صاحب نے اس کو قتل کیا، اس نے ان سے یہ کہا کہ میں قتل تو مجھے کر رہے ہو مگر میرا گلا سر کی طرف سے مت کاٹنا بلکہ سینے کی طرف سے کاٹنا، تاکہ جب سب کے سر رکھے جائیں آپ کے سامنے تو میرا سب سے اونچا رہے. تو میں تو اس سے عرض کر رہا تھا کہ ادب یہ نہیں کہ آدمی لغت مہارت حاصل کر لے، کوئی ادب نہیں. ادب تو اتباع سنت کا نام ہے. ادب اتباع سنت کا نام ادب ہے. اتباع سنت کا نام ادب ہے، یہ کوئی ادب نہیں ہے. تو فرمایا ادبا ہیں، فقہا ہیں، اور یہ فرمایا کہ قریب سے کہ سب نبی ہو جاتے، قریب سے کہ سب نبی ہو جاتے. نبی ہونے کے قریب سے، نہ ولی کہا نہ صحابی کہا، بلکہ فرمایا قادو یکونو انبیاء، قریب سے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے اپنی اعلیٰ خصلتوں کی وجہ سے. تو میرے دوستو عزیز، میں نے عرض کیا کہ ایک ایمان کا تصور ہے، لیکن کسی کے تصور سے جب دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا
تو ایمان کے تصور سے عبادات، اطاعت، جنت، ہمیشہ کی کامیابیاں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ جب آدمی ایک دکان کے تصور سے ایک پیسہ بھی حاصل نہیں کر سکتا، ایک زمین کے تصور سے ایک دانہ غلے کا حاصل نہیں کر سکتا، ایک حکومت کے تصور سے اپنے ملک میں کوئی ایک حکم نہیں چلا سکتا، تو پھر ایمان کے تصور سے عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرہ، یہ سارے ان کے احکام کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ایمان کوئی حقیقت ہے، بس اس کو حاصل کرنے کی یہ محنت ہے۔ اللہ سے رو رو کر ایمان کی حقیقت کو مانگا بھی کرو، اللہ سے رو رو کر ایمان کی حقیقت کو مانگا بھی کرو۔ یہ ساری نقل حرکت اس لیے تھی تاکہ ایمان میں کمال پیدا ہو۔ یہی لکھا ہے علماء نے کہ امر معروف اور نہی عن المنکر، ان دونوں کاموں کو نبوت کے طریقے پر کرنا، یہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کا اصل ذریعہ ہے۔ اپنی ذات سے عمل کرنا، دوسروں کو ان کا حال پر چھوڑ دینا، اس سے ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ارے سنو تو صحیح، اس بات سے تو اس زمانے کے لوگ واقف ہی نہیں ہیں۔ اپنی ذات سے عمل کر لیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، عبادت، تہجد، سارے کام کر لیے، لیکن دوسروں کو آمادہ نہیں کرتا، تو ایمان کامل نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اپنے ایمان کا کمال دوسروں کو اعمال پر آمادہ کرنے میں ہے۔ یہ لکھا علماء نے کہ اپنے ایمان کا کمال دوسروں کا اعمال پر آمادہ کرنے میں ہے۔ بس اس لیے نقل و حرکت ہے تاکہ دوسروں کو اعمال کی طرف لائیں تو ہمارے ایمان میں کمال پیدا ہو۔ کتنی آسان بات ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمت فرماؤ، قدم اٹھاؤ اور ملکوں کے ارادے کرو۔ ہاں، ملکوں کے ارادے کرو کھلے خرچ کے ساتھ، جہاں بھیج دو ہم تیار ہیں۔ چاچا میں لگائے ہوئے اور علماء خاص طور پر جو سال لگا چکے ہیں وہ اپنے آپ کو عرب کے سال کے لیے پیش کریں۔ کیا خرچ ہے؟ کیا مطلب کھلے خرچ کا؟ 5 لاکھ 10 لاکھ کتنا ہے؟ نہیں میں کیوں کہوں، آپ خرچ آپ کو کرنا ہے، مجھے کرنا ہے۔ آپ بتائیے کھلا خرچ کیا مطلب ہے؟ 5 لاکھ ٹھیک ہے، کھلا خرچ کا مطلب یہی ہے 4 لاکھ 5 لاکھ کم سے کم اتنا تو ہو۔ جی بھائی، جی کہاں سے بھائی؟ سال کے لیے جی، مگراہٹ بنگال کے سال کے لیے، اللہ کو بول جی۔ دوسرا سال کہاں سے بھائی؟ تمل ناڈو کے، اللہ قبول فرمائے جی بھائی۔ دوسرا سال اللہ قبول فرمائے، اور فرمائے 5 مہینے والے بولے۔ 3 لاکھ کہاں سے؟ معذرت، کوئی کون سی جگہ ہے؟ کہاں سے بھائی؟ حیدرآباد کے، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے بھائی۔ اسی طرح بولے، جماعت بھی بولے، افراد بھی بولے جی بھائی۔ خرچ بولو، خرچ خیر ہمت اللہ آسان فرمائے، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کر کے بولے جی بھائی۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں،